محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں تواڈے سامنے دعوت سخن پیش کرنا اس تو پہلا کہ صرف 1 یا 2 منٹ دے اندر میں ایک چھوٹا جا اعلان کرنا چاہنا۔ قاری نصیر احمد میرا نام، گورنمنٹ تبلیغ الاسلام ہائی سکول چونڈا بطور EST عربی ٹیچر میں فرائض انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ 16 سال ریگولر میں چبارہ خطبہ دیتا ہے، 3.25 سال ہو چلے نے حضرت مولانا صدیق اختر رحمۃ اللہ علیہ چونڈا انہاں دی مسجد میں خطابت دے فرائض انجام دے رہا۔ یہ پسرور دی ناظم اعلیٰ دی حیثیت دے نال تحصیل پسرور دے الحمدللہ جنہ کو ہو سکیا میں اپنا ٹائم جو ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دے دین دی خاطر میں انشاءاللہ وقف کرانگا۔ تے دوست احباب نو بھی چاہیے کہ میرے نال پورا تعاون کرن، کیونکہ مینوں پنڈاں دے حوالے دے نال انہاں دے علم نہیں، انہاں دے بارے معلومات نہیں، اس دے حوالے دے نال دوست احباب میرے نال رابطہ کرن، تعاون کرن۔ انشاءاللہ اللہ دے گھر وچ میں کھلو کے وعدہ کرنا کہ میں انہاں لوگاں وانگرا نہیں ہوواں گا کہ جڑے اپنے ٹھڈ بھرن واسطے تیار نے۔ الحمدللہ مینوں رب نے بہت دیتا ہے، تبلیغی پروگرام جتھے مرضی بلاؤ اپنا تیل الحمدللہ صرف کر کے جاؤں گا، جبکہ میں جماعت دا 1 روپیہ اپنے تے نہیں لاواں گا۔ میں آج نہیں کبات کہہ رہا 1996 دا خطیب ہاں، کوٹلی جدران تو میں شروع کیتا، چبارہ 16 سال میں خطبہ دیتا جماعت دے حوالے دے نال، کوئی تعارف نہیں، تعاون نہیں۔ اپنے آپ مینوں یہ سمجھ نہیں آندی کہ اس خدا نے یہ میرے کو دین دا کام لینا ہے، یہ دین دا کام لین واسطے جنی کسی قسم دی کوئی جدوجہد ہوئے گی الحمدللہ میں کرانگا۔ آج میں تہاڈے سامنے دعوت سخن اس صاحبان انہاں نو میں دے رہا کہ میں 1992-93 دی بات ہے، گجراں والا کچی پمپ والی، آئے ہائے کڈے سونے بزرگ چٹے رنگ دے سونے، میں انہاں دے کول بیٹھ کے تقریر جو سن لگا، انہاں دا انداز بیان، انہاں دا نام حضرت مولانا شیخ الحدیث خطیب پاکستان محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ بیان انداز کی سی، بیان کردے ہوندے سن، اے انسان اکھاں دتیاں تینوں رب نے دیکھن واسطے، زبان دیتی چکھن واسطے، دماغ دیتا سن واسطے، کان دیتے دماغ دیتا سوچن واسطے، کان دیتے سن واسطے، انسان پیر دیتے چلن واسطے، ہاتھ دیتے تینوں اپنا تعاون کرن واسطے، اور جدوں ہر چیز نو اپنے دماغ دے سوچ لیں گا تے دل دے نال تصدیق کر دی تینوں چنگی لگے گی تے مان لویں۔ اینا اچھا پیار، اینا اچھا بیان، جبکہ میں دوسری کلاس چے مدرسے دی پڑھنا 1992 دی بات ہے۔ آج حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب تہاڈے سامنے انہاں دے پوتے تشریف فرمانے، خطیب اعظم جناب حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو ایک آدمی تاریخ لین آیا، سبحان اللہ۔ آج اسی مولوی خان دے بنے ہاں، او جناب روز قلعہ پہلی بھی ٹھگیاں نال واندے ہیں، کیوں جی حضرت صاحب؟ قلعہ پہلی بھی واندے سن، 1 تاریخ لین چلے گئے، انہوں نے کہا جناب میں مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب نے ملنا ہے، کی کام ہے نال؟ تاریخ لینی ہے ٹھیک ہے لے لے تاریخ۔ انہوں نے کہا جناب میں پیا مولانا محمد حسین صاحب دی لینی ہے، تھی آدھے تاریخ لے، اور یار مولوی صاحب آپ ہی آ جان گے، تو تاریخ دس کیڑی ہے، جگہ دس میں اتنے آ جاؤں گا۔ حضرت مولانا فرماندے نے تو 10,000 بندہ آ جائے گا، مولوی محمد حسین آ جائے گا۔ اچھا وہ جناب بندہ سوچی پہ گیا کہ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے، جٹ بوٹ بندہ ہے جڑا ٹھگے دی جوگ پھڑی ہے، تو منوں آندا پہ ٹائم سی کہ آندے نے تو پھر اس طرح کر کے 2-3 گھنٹے اتنے بیٹھک چ آرام کر، تے مولوی محمد حسین صاحب آپ ہی آ جاندے نے۔
ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। اور میرے بھائی ایسے شیخ الاسلام انہوں کا نام شمار کیا گیا ہے۔ اللہ جتھے بزرگ لیٹے نے کروڑا رحمتاں فرما، اللہ انہوں دی قبر نے حد نگاہ دا کشادہ فرما۔ اللہ اے تیرے بزرگ جتھے لیٹے نے انہوں کروڑا کروڑا کروت جنت نصیب فرما۔ میں دعوت سخن دینا ٹائم زیادہ نہیں لیندہ، یہ صرف تعارف اپنا کرایا سی اور اس بزرگ دا انہوں دا میرے دل چ خیال آیا، پیار محبت آئی۔ جتھے انہوں دا پروگرام ہوں ہی میں مدرسے جو سن جانا ہاں۔ آج الحمدللہ انہوں نے پوتا صاحب دا ایک جناب خطاب سن واسطے ہانو رب نے ساتھ دیتی ہے۔ میں دعوت سخن دینا جناب حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب آپ شیو پوری ایک طرح تھوڑا جا نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر۔ یہ تے بلال باجوہ صاحب نے آئے وہ گرماندے ہوندے نے، آواز رکھ کھل کے ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان۔ صاف ایکو کٹ رکھو، ٹھوس روے آواز زیادہ، کہ جس خالق و مالک نے سانو تمام مخلوقات رنو بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے آمنہ دلال علیہ السلام دا غلام بنائے۔ حضرات دی وقار، میرے تو قبل تسی احباب خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بیان سماعت فرما رہے سو، اور میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے مسلک تے عظیم ترجمان خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار حفظہ اللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نال او تشریف فرمان، اور اسی طرح اگے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں تساں احباب دا ممنون و مشکور، اور بالخصوص اس گاؤں دی جماعت اور تحصیل پسرور دی مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دی جماعت دا اور منڈے کی بیریاں دے ذمہ داران دا، کہ جنہاں نے تساں احباب دی زیارت دا موقع فراہم کیتا ہے، دعا کرو اللہ ساڈی اس ملاقات نو یادگار بنا دے وے۔ اکثر و بیشتر احباب دے نال میری پہلی ملاقات ہے، تو میں کوشش کراں گا
کہ بڑے اختصار دے نال ایک بڑا ہی اہم پیغام تساں احباب تک پہنچاواں. اللہ سن سنا کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جاگ دے رہنا، توجہ رکھنا. انسان کائنات دیاں ساریاں مخلوقات دے وچوں اشرف ہے. اشرف دا معنی ہے سب تو زیادہ عزت والا، شرف والا. انسان دی اشرفیت دے کچھ اسباب نے، کچھ ایسیاں صفتاں اور خوبیاں جو دوسری کسی مخلوق نو نصیب نہیں ہوئیاں اور صرف حضرت انسان نو عطا کیتیاں گئیاں. وہ کئی ایک نے، انہاں دے وچوں ایک خوبی اور ایک وصف اور ایک سبب جو اشرفیت آدمیت دا سبب ہے، وہ ہے تعلیم. کیا ہے؟ تعلیم. ایک سبب عقل بھی ہے. تو تعلیم اور عقل دا آپس دے اندر، علم اور عقل دا ایک گہرا تعلق. عقل ہوئے تو علم نہ بھی ہوئے تو کم چل جاندہ ہے. علم ہوئے اور عقل نہ ہوئے، یا عقل ہوئے انسان انہوں استعمال نہ کریں یا استعمال کرن دی صلاحیت نہ رکھیں. اساں بڑے پڑھے لکھے بے وقوف ویکھے ہوندے نے کہ نہیں جی؟ پڑھے لکھے بے عقل بے وقوف اور کئی ان پڑھ سیانے ویکھے، چٹے ان پڑھ لیکن لوگاں دے معاملات دے فیصلے پہ کر دیں. فیصلے اور ججمنٹ دی کرسی تے بیٹھے ویکھے چٹے ان پڑھ، عقل نال کم چل. اور شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ تعالی، تو انہوں پتہ ہے انہاں دے پھر انداز تے ترجمے اپنے وہ فرمایا کر دیں. مولانا صدیق صاحب وہ آندے ہوندے نے علم ہوئے عقل نہ ہوئے تو علم سمجھو علم دا کباڑ خانہ ہے، کہ جے علم نہ ہوئے تو عقل ہوئے تے اللہ پاک منظور دا بھی کم پھبا دینے. ایسی کسرے نفسی اپنے آپ نو گرانا اور فرمانا کہ میں جماعت دا سب تو نکمہ اور جماعت دا سب تو ناکارہ انسان. اللہ شیر پنجاب جتھے بھی تیرے دین دی خدمت کر دینے پہ انہاں نو ہور عزت بھی دے تے انہاں دیاں حفاظتاں بھی فرما. تو انسان اگر انسان بن کے بھی عقل تو محروم ہوئے، جانوراں تو بھی بدترین زندگی گزارن تے مجبور ہو جاندہ ہے. انسان دی اشرفیت دوسریاں مخلوقاں نالوں زیادہ عزت عقل دی وجہ تھی. اگر تساں کوئی انسان ویکھیا ہوئے کسے علاقے دے اندر، گلی محلے دے اندر، کسے بازار دے اندر، یا میرے سامنے ویکھ لو، انساناں دے وچوں پیدا ہو کے کائنات دی سب تو بہترین مخلوق بن کے قسمہ تو بعد جدا تذکرہ اللہ فرمانے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن، اے احسن تقویم ہے، احسن تقویم، احسن تخلیق ہے. لیکن ایک چیز دی کمی، صرف ایک چیز تو، ایک نعمت تو محروم کیتا گیا. اور نعمت بھی کیڑی؟ جدا نہ رنگ ہے، بیجا پتر، جدا نہ رنگ ہے، نہ وجود ہے، نہ وزن ہے، نہ جسم ہے، نہ حجم ہے، نہ او دا کوئی وجود ہے، وزن ہی کوئی نہیں. او نعمت جدا نام ہے عقل. انسان پیدا ہو کے کسی گلی محلے دے جناب موڑ تے بیٹھا ہے کنارے تے کولوں دی گزرن لگے ہو، مگروں کوئی سیاںا بندہ قاری نصیر صاحب ورگا آواز دے کے کہندا بھائی جی یہ کولوں ذرا بچ کے لنگے ہو، ولا کے لنگے ہو، کتے ایسا نہ ہوئے نالی چو کڈ کے گند تواڈے اتے کچھ اپنے اتے پا دوے، یا روڑا وٹا چوک کے کو تانوں مار دوے، کوئی گالی نکال دوے. یہ کولوں بچ کے لنگنا کیوں؟ اس واسطے کہ اینو اللہ نے عقل عطا. تو اشرف المخلوقات ہو کے بھی اگر عقل تو محروم ہے، حضرت صاحب جانوراں تو بدترین زندگی گزارن تے مجبور ہو گیا ہے. اس نعمت تے اگر اللہ دا شکر ادا کرن لگیے تو زندگی گزر جائے. شکر ادا نہ ہوئے، اللہ زندہ رکھی تے اپنا شاکر بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرما. اور غور فرما،
دوسرا سبب تعلیم، علم دی بنا تے انسان اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ علم حاصل کرے کوئی عام انسان، اور اگر علم ہوئے قرآن دا، فرمایا پوری کائنات دے وچوں کوئی عام انسان استاد بن جائے، کوئی عام انسان شاگرد بن جائے اور قرآن پڑھن تے قرآن پڑھان لگ پین، فرمایا میرے محبوب اپنی زبان نبوت جو فرما دیو ہین تے عام سن، پر ایسی تعلیم دا انتخاب کیتا ہے۔ اس تعلیم دی وجہ تو میں اللہ دا پیغمبر ہو کے کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، جڑا قرآن پڑھتا تے پڑھاندا ہے اور روئے زمین دے تمام انساناں چوں ممتاز ہو گیا ہے، سب تو بہتر بن چکے ہیں اس تعلیم دی وجہ تو۔ ہن اگلی گل جڑی میں کرنی چاہنا، جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر پڑھے کوئی عام انسان اور پڑھائے کوئی عام انسان استاد ہوئے، کیوں جی ٹیچروں، عام انسان شاگرد ہوئے، تو فرمایا بہترین بن چکے نے۔ دھیان کرے آجے میرے وال، یار انہوں بیٹھا رہنے ہو، تنگ نہیں کرنا، بس بالکل انہوں اپنے کم کرن دے ہو، اسی عقل والے ہیں، ذرا توجہ کرو، دھیان نال بھو، غور کریں آج کوئی عام انسان شاگرد ہے اور عام انسان استاد ہے، فرمایا تعلیم دی وجہ تو بہترین بن چکے نے۔ یہ تو عام انسانہ دی کیفیت ہے، جتھے شاگرد مصطفیٰ ہوئے اور استاد عرشاں والا الہ ہوئے، اوتھے عظمت دا عالم کی ہوئے گا، اوتھے شان دا عالم کی ہوئے گا۔ بس اینے جملے تے گفتگو کرانگے انشاءاللہ بڑی محبت اور توجہ دے نال۔ اللہ آپ پڑھاندہ ہے، میں ایک دعویٰ کرن لگے ہاں، میری ساری تقریر پلا دے ہو، میرا گلہ کوئی نہیں، جے میرے دو جملے پلا دیتے میری لڑائی جے، توجہ رکھو گے انشاءاللہ، توجہ ہے نا۔ ہر پیغمبر دا، ہر نبی دا معلم کنوں آدھے نے؟ ہر پیغمبر دا معلم بھی اللہ ہے اور ہر نبی دا مربی تربیت کرن والا بھی اے جملہ یاد رکھنا ہے، ہر نبی دا معلم بھی اللہ اور ہر نبی دا مربی بھی اللہ۔ ہن غور کریں آجے، اللہ جی تسی معلم ہو؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تسی مربی ہو؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کسے پیغمبر نو پڑھان والا، سکھان والا، تربیت کرن والا کوئی زمین تے نہیں؟ فرمایا کسے نبی دا ٹیچر، معلم، مدرس، مربی پوری کائنات چے مل نہیں سکتا، جنہوں تے آسان نبی بنایا ہے، او دے استاد بھی اسی ہیں، او دے مربی بھی اسی ہیں، سبحان اللہ۔ خود معلم، خود مربی، اور اگلی گل لالے کی دے اندر آنے والو، قرآن و سنت دے ہو، پروانے ہو تے دیوانے ہو، اللہ پاک نے کسے نبی دے ابو جان نو او دی تربیت کرن نہیں دیتی، کسے پیغمبر دی امی جان نو بھی اس نبی دی مربیہ نہیں بنن دیتا۔ ہر پیغمبر دی تربیت بچپن تو لے کے آپ کی تھی، اور انج بھی ہویا ہے، ایک ہستی نو پیدا کیتا، بناونا ہے نبی، لیکن جدے گھر پیدا کیتا او پہلو ہی اللہ دا نبی۔ توجہ ہے؟ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ، او کو تھوڑا جا نال آ جاؤ، پتہ نہیں کی کر دیو پہ، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا، تے جدے گھر پیدا کیتا او پہلو ہی رب دا نبی ہے، کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ لالے کی دے اندر بڑے سیانے عقل مند بیٹھے نے، اللہ دنیا دا دستور مند ہے کہ اس بچے دی تربیت اے دے باپ دے کولوں کروائی جائے، باپ نبی ہے اور نبی تو بہتر مربی کائنات چے دوجا ہو نہیں سکتا۔ اللہ دی تربیت باپ کو کراؤ، فرمایا کھلو جاؤ، اجے تربیت دے ایام شروع بھی نہیں ہوئے، فرمایا ابراہیم جی اس لختے جگر نو اٹھاؤ تے او مکے دیاں بیاباناں چے چھڑ کے آؤ، بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، او مکے دیاں بیاباناں چے چھڑ کے آؤ۔ لوگو سنگلاخ چٹانا تے ریگستان مکے دے، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ انسان، نہ حیوان، نہ زندگی گزارم دے اسباب، نہ سامانے، اس بیابان وچ اسماعیل دی تربیت کرن والا کون ہے؟ ایک باری ٹھنڈ پا دے، اچھی بولو کون ہے؟ گاج باج کے بولو کون ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا،
جس ہستی دے گھر پیدا کیتا وہ پہلو ہی رب دا نبی ہے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ یوسف کی تربیت یعقوب کو کروائی جائے کیونکہ نبی تو بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا حضرات غور کرے آج تربیت دے ایام دن شروع ہوئے اللہ نے جناب یوسف نو جناب یعقوب دی آغوش چو نکال کے کنعان دے ڈونگے کھوہ وچ پہنچا دیتا ہن ڈونگے یا کھوہاں سے یوسف دیاں تربیتاں کرن والا کون ہے اور تھکاوٹ لا دیو کون ہے کھوہ چو نکالیا مصر دیاں محلہ چ پہنچایا ایتھوں اٹھایا جیل دیاں کال کوٹھڑیاں چ پہنچایا ایتھوں نکالیا تخت مصر تے بٹھایا تے بادشاہ بھی بنایا تے اپنا نبی بھی بنایا لیکن باپ نو تربیت کرن نہیں دیتی اور اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو میں تو آڈی غلط فہمی مکا دیاں متا سمجھو اسی نبیان دی تربیت واسطے انہاں دے ابو جان دے محتاجاں ایک ہستی نو پیدا کیتا نبی بناؤن واسطے تے پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا توجہ ہے پیدا ہی بغیر باپ تو سبحان اللہ اور کسے نبی دی تربیت واسطے دی امی جان دے بھی محتاج نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نو پیدا کیتا صرف نبی نہیں بناونا نبیاں دا امام بناونا ہے نبیاں دا سردار بناونا ہے باپ پہلو ہی اٹھا لیا تربیت دے ایام آئے آمینہ دی آغوش چو نکال کے حلیمہ دی کٹیا چے پہنچا دیتا اور فرمایا دنیا دے لوگو میں کسے نبی دی تربیت واسطے نہ دے باپ دا محتاجاں نہ دی ماں دا جا ہر نبی دا معلم بھی میں آپاں ہر نبی دا مربی بھی میں آپاں سبحان اللہ کو تمہید سمجھ آئی جے آگئی ہے تے تقریر بھی سمجھ آگئی انشاءاللہ اللہ جی تساں تربیتاں کیتیاں فرمایا ہاں اللہ جی تساں پڑھایا تساں تربیتاں کیتیاں فرمایا ہاں اللہ جی کیویں پڑھایا فرمایا جدوں اساں پہلا انسان بنایا نا پہلا تے اسی او دا بت بنان تو بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی پہلو خلقتہو بیدیہ اپنے ہتھاں نال بنایا پھر نفخت فیہ من روحی اپنی طرفوں اساں دے وچ روح پائی تے پہلا انسان بن گیا زندہ ہو گیا تے اساں انہوں نبی بنا دیتا سبحان پہلا انسان پہلا نبی تے سب تو پہلو اساں انہوں دیتا پتہ کی اللہ جی کی دیتا اللہ سب تو پہلے عطا کی کیتا فرمایا وَعَلَّمَ آدم پھر کیا لو یعنی ماڑا جا تکا اور لا لو وہ جو سٹارٹ رہا قرآن سننے والا ماحول بناؤ توجہ رکھنا فرمایا علم تعلیم علم انبیاء سب تو پہلا انسان سب تو پہلی عطا سب تو پہلی نوازش سب تو پہلی اللہ دی کرم فرمائی سب تو پہلو جو دیتا ہے وہ کیے وَعَلَّمَ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین آدم علیہ السلام نو علم عطا کیتا ہے ہن چند مثالاں قرآن دے وچ دل لگا کے سن دے جانا جناب سلیمان علیہ السلام دی واری آئی فرمایا فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ جناب داؤد علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ قرآن دے موتی سمیٹ دے جانا جناب خضر علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی کہنے لگے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فاتبعنی اہدی کا صراطا سویا جناب یوسف علیہ السلام دی واری آئی آندے نے رب قد آتیتنی من الملک
وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ نبیان دے علم دا تذکرہ فرما رہے فرمایا کسے نو اساں چند چیزاں دے ناماں دا علم عطا کیتا ہے، کسے نو اساں پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں، کسے نو زرا بنان دا علم عطا کیتا ہے، اور کسے نو اسم اعظم دا علم عطا کیتا ہے، اور کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے۔ چند نبیاں نو علم دے چند شعبے عطا فرمائے، ایک ایک پیغمبر دا تذکرہ، علم دے ایک ایک شعبے دا تذکرہ، ایک ایک نبی دا ذکر، نال علم دے ایک ایک حصے دا، ایک ایک ڈپارٹمنٹ دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، جدوں واری آئی امام الانبیاء دی، جدوں واری آئی سید الانبیاء دی، جدوں واری آئی میرے تے تواڈے رہنما دی، میرے اور تواڈے امام ہادی مرشد رہنما مقتدا پیشوا مربی تیری فارمر دی واری آئی، جدوں واری آئی امام اعظم دی، جدوں واری آئی اعلیٰ حضرت دی، میرے رب نے انداز بدل لے آئے۔ فرمایا انبیاء نو علم دے مختلف شعبے عطا کیتے، نبیاں نو علم دا ایک ایک حصہ ڈپارٹمنٹ عطا کیتا ہے، پر سونیاں ہن تہاڈی واری آ گئی ہے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ پھر کہہ لو فرمایا سارے نبیاں نو میں علم دا ایک ایک شعبہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ عطا کیتا ہے۔ میرے محبوب جی ہن تہاڈی واری آ گئی، میں رب نے اس مقام تے انداز بدل لیا ہے، فرمایا علم دا ایک شعبہ نہیں، تہانوں علم دا ایک حصہ نہیں، علم دا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، بلکہ سارے نبیاں دا علم ایک پاسے، میں ساریاں تو ود کے تہانوں او عطا کر دیاں گا جو تسی نہیں سو جان دے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ دلیل ہے علم غیب نبوت کی، علم غیب مصطفیٰ کی۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک عالم الغیب تھے۔ حضرت جی اگر دلیل علم غیب نبوت تھی، اگر یہ دلیل علم غیب مصطفیٰ تھی تو یہ الفاظ تے غور کرے آجے، یہ الفاظ تے ذرا دھیان کرے آجے۔ علامہ کا سکھایا تجھ کو، دیگر انبیاء دے بارے فرمایا علمنا ہو، سکھایا ہم نے اس کو۔ حضرات عقیدہ لے کے جاؤ، جنہوں سکھایا جائے، جنہوں پڑھایا جائے، جنہوں علم پہنچایا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب اور رب جنہوں کوئی پڑھان والا، سارے بولو جنہوں کوئی سکھان والا، جنہوں کوئی علم پہنچان والا اور رب۔ سارے نبیاں دا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ جڑا تے نبی ہے نا اللہ دا، او دا استاد بھی کون ہے؟ ہر پیغمبر دا معلم اللہ، ہر نبی دا مربی اللہ۔ میں قربان جاواں خالق کائنات نے اپنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا، اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دا شیر حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آ چکے نے، اور انہاں دا انشاءاللہ عظیم الشان جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، گج کے ذرا نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شیر اسلام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، اسلام دی ننگی تلوار مولانا عبداللہ نثار ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت تشریف لے آئے نے، محبت دے نال
پیغام ذرا دل لگا کے سننا. میں اختصار دے نال اپنا پیغام مکمل کرنا چاہنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مل کے پڑھ لو, اچھی پڑھ لو, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ پڑھایا ہے, آپ سکھایا ہے. ہر پیغمبر دا معلم اللہ ہے, ہر نبی دا مربی اللہ ہے. جے باتاں تے غور کریا جے انشاءاللہ گل پلے پوے گی. اللہ نے پڑھایا ہے, آپ پڑھایا, آپ سکھایا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا اساں توانو علم عطا کیتے ہے, اے تواڈے رب دا بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے آپ پڑھایا ہے, آپ سکھایا ہے, آپ تربیتاں کیتیاں. اللہ بچپن تو تربیتاں فرما رہے نے, تربیت بچپن تو. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. میں صدقے تے قربان جاواں, اللہ آپ تربیتاں فرما رہے ہیں اور تعلیم بھی آپ دیتی. اللہ جی تساں پڑھایا ہے؟ فرمایا ہاں میں پڑھایا ہے. اللہ کیویں پڑھایا, کتھے پڑھایا ہے؟ 40 سالاں تک میرے محبوب پیغمبر دا استاد کوئی نہیں, اللہ معلم کوئی نہیں, اللہ مربی نہیں دسدا, اللہ کوئی ٹیچر نہیں لبدا, نہ کسی مدرسے کالج یونیورسٹی گئے, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی انسٹیٹیوٹ. اللہ پڑھایا کتھے, اللہ تعلیم عطا کیویں کیتی ہے؟ اج میرے پاک پیغمبر دی عمر 40 سال. میرے آقا غار ہرا دے اندر اپنے خالق و مالک دی بارگاہ دے اندر محبت دے راز و نیاز شیئر کر دینے پہ. میں قربان جاواں, اس مقام تے اللہ کی فرما رہے ہیں آج پڑھ میرے سونیاں, آج تیری عمر 40 سال. اللہ 40 سال کیوں؟ اللہ دی قدرت تے مشیت دے فیصلیاں دا جواب. فرمایا 40 سال اس واسطے, 40 سالاں دی عمر نو لوگ عقل دی پختگی دی عمر کہندے نے, لوگ شعور دی بلوغت کہندے نے جناب. 40 سالاں دی عمر نو سونے اج تیری عمر 40 سال. اج تو پڑھیں گا میں پڑھاواں گا, اج تو شاگرد بنے گا میں استاد بن کے دکھاواں گا. اور ذرا غور کرے آج محبت دے جملے سمیٹ دے جانا. غار ہرا کلاس روم میں سارے بولو, اور کوئی جملہ ضائع نہ کر دے آجے. ٹیچر بھی بیٹھے نے, معلم بھی تشریف فرمانے, پڑھن والے بھی بیٹھے نے, پڑھاؤن والے بھی. محبت دے جملے ادھر کیسا عظمت والا تعلیم و تعلم شروع ہو رہے ہیں. میں صدقے تے قربان جاواں. غار ہرا کلاس روم میں تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں پینسلاں بستہ بلیک بورڈ نہیں, تعلیم دا ذریعہ جبریل. غار ہرا کلاس روم میں ذریعہ جبریل, شاگرد مصطفیٰ, استاد عرشاں والا الہے. اس تو بہتر تعلیم کدی ہو سکتی ہے, اس تو بہتر تربیت کدی ہو سکتی ہے. فرمایا اج پڑھ تو شاگرد میں استاد ہاں. اللہ جی کیویں کر کے پڑھایا ہے؟ فرمایا اقرا, اقرا پڑھ میرے سونیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. فرمایا پڑھ میرے سونے محبوبہ اپنے رب دے نام نال پڑھ جنہیں انسان نو پیدا کیتا ایک لوتھڑے دے وچوں. میں صدقے تے قربان جاواں جنہیں انسان نو علم عطا کیتا قلم نال, کائنات نو علم عطا کیتا قلم نال, رات دنیا دے ہر امام نو علم عطا کیتا قلم نال, ہر فقیہ نو علم دتا قلم نال, ہر مجتہد, ہر محقق, مفسر, جناب مدبر, ہر
خطیب تے ادیب تے محدث دا علم کلم والا کائنات نو علم عطا کیتا ہے قلم دے نال پر تینوں علم عطا کیتا ہے اپنے کرم نال ایک علم قلم والا ایک علم رب دے کرم والا اور لوگو یہ ہوئی تے میرا مسلک ہے یہ ہوئی تے میری جماعت دی دعوت ہے کائنات تے خدا بادا علم قلم والا دنیا دے ادبا دا علم قلم والا دنیا دے فصحا دا علم قلم والا ہر امام دا علم قلم والا ہر خطیب دا علم قلم والا ہر فقیہ دا علم قلم والا دنیا دے ہر جناب محدث مفسر محقق تے مدبر دا علم قلم والا آمینہ دے لال علیہ السلام دا علم رب دے کرم والا لوگوں میرا مسئلہ کیا ہے جدا علم قلم والا ہے جڑا علم قلم والا ہے وہ خطا کھا سکتا ہے قلم والا علم غلطی کھا سکتا ہے قلم والے علم تے اعتراض ہو سکتا ہے قلم والے علم دے نال اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گج وج کے بولو جڑا علم رب دے کرم والا ہے وہ کدی غلط ہو سکتا او دے اندر خطا کوئی نہیں او دے اندر غلطی کوئی نہیں او دے نال اختلاف بھی نہیں ہو سکتا تے او دا انکار بھی یہ ہے میرے مسلک کی دعوت اور آؤ لوگو دنیا بلا رہی ہے مقتدیاں وال دنیا بلا رہی ہے امتی وال اسی بلا رہے ہیں نبی وال امت دا امام کتنا بھی بڑا امت دے وچوں امتی ہو کے امامت دے کتنے بھی منصب تے اعلیٰ تو اعلیٰ رتبے تے چلا جائے اور پھر بھی مقتدی ہے نبی ہے میں صدقے تے قربان جاواں اور حضرت شیخ القرآن دی محبت موتی کی فرمانا آندے نے اے ساڈا نبی امام دا ساڈا نبی امام دا میور درود سلام دا اے بڑا مل جے اس دے غلام دا اے بڑا مل جے اس دے غلام دا پڑھو لا الہ الا اللہ میں صدقے تے قربان جاواں جدے ول اسی بلا رہے ہیں اس محبوب علیہ السلام نو پڑھان والا خود الہے اور پڑھن والا مصطفیٰ ہے میں صدقے تے قربان جاواں اسی کسے دوجے پاسے کیویں ویکھیے اور کوئی پاسا چنگا لگدا ہی اور کوئی رخ چنگا لگدا ہی نہیں اور لوگوں مینوں بات یاد آئی شہید عالم اسلام اور شہید قائد دے رفیق اللہ دے فضل و کرم نال تشریف فرمانے حضرت نثار صاحب دی موجودگی دے اندر شہید قائد دے الفاظ دہرانا چاہنا جو جناح لاہور دے اندر کہے فرمانے لگے ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے والا میں ایسی بے تکلفی عرش والے تو بھی سن لے یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے جزاک اللہ فرمان لگے اللہ سر تیرے لیے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا اور تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو غلط غور کرے آج تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو ہمیں سر کے لیے الہ کافی اور دل کے لیے مصطفیٰ کافی اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی بات سنا دیا آخری خطاب اللہ نے زندگی دے آخری الفاظ جو زبان چو نکلوائے واہ یزدانی اللہ اپنے دین دے انہاں خدام انہاں شہداء دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بڑا فرمان لگے ساڈا دل ایڈا کوئے ساڈا دل ایڈا کوئے نکا جیا ساڈا دل بٹھل جڑا نہیں
اس دل وچ او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، ادھروں بھی آ جائے، ادھروں بھی آ جائے۔ اے نا میاں ساڈا دل ایڈا کوئے کہ ایدے وچ آمینہ دے لال دی محبت آ گئی اور کسے ہور دی محبت دی جگہ رہ ہی نہیں گئی، اور ساڈے دل چیر کے ویکھو۔ پھر میں صدقے تے قربان جاواں، محبت دا ترجمہ کردہ جاواں، پھر قلم تڑپے ہے مولانا علی محمد شمسام دا، اپنی محبت دے موتی پروئے تے کی آندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، میرا امام کون ہے؟ نہ کوئی اودے تو ود کے سیاණ ہے، نہ کوئی اودے تو ود کے سونا ہے، ایڈا سونا میں قربان جاواں، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی چن دا چمکار کہے، میں چن کہا انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، اور چن آپ بھکھائے دید دا، پج لا کے آندائے عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے، سورج دی نیویں تونے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو، جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو، پیا مارا تے مارا کھام دا، پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا، ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا، زلفاں سجائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، تقدیروں جد کوئی آ گیا، زلفاں نے کنڈل پا لیا، چوڑی پیشانی سج دی، ایک لاٹ دوروں وج دی، کوئی دیوہ روشن من دا، کوئی ٹکڑا آنکھے چن دا، اکھیاں سرخ تے کالیاں، لکھ لکھ حیاماں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں، یا بجلیاں چمکا لیاں، صدقے نورانی دند نے، موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دمک دے، پے کلیاں وانگوں چمک دے، تھوڑا تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ خلق سی، جس مہلیا سب ملک سی، آقا تھی خوشبو آمدی، سوہنا جدوں سی بول دا، انج لگ دا موتی رول دا، آقا تھی خوشبو آمدی، سرور تھی خوشبو آمدی، روحانو خوش کر جام دی، پاویں نہ اتر لگام دے، خوشبو دے ہلے آم دے۔ میں قربان جاواں، اللہ زندہ باد، میں صدقے تے قربان جاواں، نہ کوئی دے تو ود کے سونا ہے، نہ کوئی دے تو ود کے سیاණ ہے، نہ کوئی اس تو ود کے با کردار ہے، نہ کوئی اس تو ود کے اعلیٰ گفتار والا ہے، اساں جنوں امام پھڑے ہے، میں صدقے تے قربان جاواں، جدا معلم خود الہے، جدا مربی عرشاں والا الہے، ہر پیغمبر دا استاد اللہ ہے، ہر نبی دا مربی بھی اللہ ہے، میرے پاک پیغمبر نو پڑھایا تے نالی فرمایا سنقریئک فلا تنسا، جو اسی پڑھا رہے ہیں اے کدی بھول سکے گا ہی نہیں، اے علم کدی بھولے گا نہیں، تو انہوں یاد کرن دی لوڑ نہیں، ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا،
सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मैं सदके ते कुर्बान जावा, अल्लाह पढ़ा रहा है, जिदा मुअल्लिम अल्लाह होए ओदे तो बढ़ के कायनात दा मुअल्लिम कौन हो सकदा है? दुनिया दियां तरबियतां ओदे तो वध के कौन कर सकदा है? जिदी तरबियत रब ने कीती होए, दुनिया वास्ते ओदे तो बड़ा मुअल्लिम कौन हो सकदा है? जिदा मुअल्लिम खुद रब होए। दुनिया दे अंदर मुअल्लिम आला, मुअल्लिम आज़म, मुरब्बी आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म, कायनात दा सब तो बड़ा रहबर ते रहनुमा मेरा सोना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों गल इख्तिताम मल लेके आवा, मेरे पाक पैगंबर नू पढ़ाया है खुद रब्बे जुल जलाल ने, ते जिन्हां नू फिर मेरे नबी ने पढ़ाया है। कायनात दी ऐसी अजमत वाली जमात बनी। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअ उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मेरे पाक पैगंबर दे शागिर्द बने, कायनात दे इमाम बने और दुनिया दे रहबर बन गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे शागिर्द ऐसी अजमत वाली जमात है। और मैं ते मुहब्बत नाल ताईं तराने सुनाना कि शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती। सुना दें, सुनना भी चाहुंदे हो? दसो जरा किवें सुनना चाहुंदे हो? किवें सुनना चाहुंदे हो? सुभान अल्लाह ली मैं 4-5 बंदे नाल ही लै आउंदा शिवपुरे तो बेहतर सी। क्यों जी? तुसी ते कह छड़ो सुभान अल्लाह, जेड़े नाल आए जे कहो सुभान अल्लाह। हजरात बेदार हो जो, मैनू पता है तुसी निसार साहब नू सुनने वास्ते बेताब हो। मैं भी ते उन्हां दा जनाब एक शागिर्दी हाँ ना, उन्हां दा अल्लाह दे फजलो करम नाल एक तरबियत करदा, अल्लाह दे फजलो करम दा दीन दा अदना खादिमा, मोहब्बत दे प्यार दे मोती समेटते जाना। मेरे पाक पैगंबर दी जमात लोगो जिदा उस्ताद अल्लाह है, ओदे अपने शागिर्द कैसे ने? शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नजारे दे बीती, उमर सारी अंदर नजारे दे बीती, नजारे दे बीती, इशारे दे बीती, नजारे दे बीती, इशारे दे बीती, मोहम्मद दे सोने दवारे ते बीती, मोहम्मद दे सोने दवारे ते बीती। नबी दियां फौजां की तारां दे साथी, ओ लैला दे साथी, नहारां दे साथी, सफर हज़र नाले मज़ारां दे साथी, ओ मस्जिद दे साथी ते गारां दे साथी। नबी दे यारां नू लोगो तड़प जाओ, नबी दे यारां नू जो मंदा सदा सी, ओ जालम दीवाना जहन्नम नो जासी। जिन्नू जिन्नू नबी पाक दे शागिर्दां नाल प्यार नहीं, बोलो ओदे कलमे दा, ओदे ईमान दा एतबार नहीं। मैं सदके ते कुर्बान जावा, अल्लाह ने पढ़ाया है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू, फिर मेरे आका ने पढ़ाया है अपनी इस प्यारी जमात नू। जिदा मुअल्लिम अल्लाह होए, जिदा मुरब्बी अल्लाह होए, उस तो बड़ा इमाम कौन हो सकता है? हादी ते रहबर कौन हो सकता है? ताई ते हजरत शेखुल कुरान ने तर्जमे कीते और मोहब्बत दे मोती परोए। पता की आंदे ने? आंदे ने जनिया आम
آمنہ نے تے منیا مومنہ نے منن والے مومن سچے بیٹھے ہو ذرا سچی سبحان اللہ کہہ رہے جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ راہ آیا کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا اور لوگوں جنہوں ہادی مل گیا اور جنہوں دی جماعت بطور راہبر مل گئی صحابہ کرام جو پیغمبر علیہ السلام دے شاگرد نے آؤ لوگوں آج عظمت صحابہ دی خاطر دفاع صحابہ واسطے حرمت رسول واسطے اور حرمت بیت اللہ واسطے تحفظ حرمین شریفین واسطے حرمت اہل بیت واسطے تحفظ قرآن واسطے آؤ میدان دے اندر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اللہ دے فضل و کرم دے نال علم بلند کر چکی ہے اونا دے خلاف بھی آواز اٹھاواں گے جنہاں نے قرآن دی تفسیر تے لکھی دین دی خدمت تے بڑی کی تھی جماعت اسلامی دی بنیاد تے رکھی لیکن قلم پھسل گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق جناب سید ابو الاعلی مودودی نے حضرت عثمان دے متعلق لکھ دیتا اسی قطن برداشت نہیں کرانگے لوگوں جڑا صحابہ کرام دے متعلق ذرا جنہ پٹڑیوں اکھڑے گا اسی او دے گریبان نو ہاتھ پاواں گے انشاءاللہ کوئی اپنا ہوئے کوئی بیگانہ ہوئے اور ایتے گل صحابہ کرام دیئے اگر کوئی گل صحابہ دے کسے غلام نو بھی کرے کوئی صحابہ دے تبرہ کرے وہ بھی برداشت نہیں کرانگے جڑا صحابہ دے کسے غلام تے تبرہ کرے وہ بھی برداشت نہیں کرانگے اور صحابہ دا ایک غلام ملک پاکستان دی زمین نے ویکھیا سیالکوٹ دی زمین چے اللہ نے اس غلام نو پیدا کیتا کدی صحابہ دے دشمن میدان دے اندر آئے وہ صحابہ دے غلام نے اشیاء و اہل السنہ لکھی کدی صحابہ دے دشمن آئے وہ صحابہ دے غلام نے اشیاء و اہل البیت لکھ کے انہاں دا منہ توڑ جواب دیتا صحابہ دا دفاع کیتا عظمت صحابہ دا پرچم بلند کیتا اور اللہ نے نسبت کی عطا کی تھی ایک قبرستان ہے وہ تھے دو عظمت والیاں قبران ہیں بڑیاں عظمت والیاں قبران ہیں لیکن سب تو زیادہ عظمت والی قبر حضرت سیدنا عثمان دی قبر ہے وہ تھے ایک قبر حضرت عثمان دے ایک غلام دی بھی قبر ہے اور اللہ نے نسبت کیسی دیتی اللہ نے ساتھ کیسا دیتا اللہ نے سنگ کیسا دیتا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نو لوگوں غور کرے آجے حضرت عثمان دے پہلو دے اندر حضرت عثمان بھی مدینہ الرسول دے فارغ التحصیل نے عثمان دا غلام علامہ احسان بھی مدینہ الرسول دا فارغ التحصیل ہے حضرت عثمان بھی اللہ دے دین دا سپاہی علامہ احسان بھی اللہ دے دین دے سپاہی حضرت عثمان بھی دین دے عظیم دائی علامہ احسان عثمان دا غلام بھی اللہ دے دین دا دائی حضرت عثمان بھی شہید علامہ احسان بھی شہید حضرت عثمان نو قبر ملی جنت البقیع دے اندر علامہ احسان نو بھی قبر ملی جنت البقیع دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا قبراں کھلن گیا حضرت عثمان اٹھن گے ادھر عثمان دا غلام اٹھے گا عثمان اگے اگے علامہ احسان پیچھے پیچھے عثمان امام ہوئے گا علامہ احسان غلام ہوئے گا لوگوں جناب عثمان جناب حوض کوثر تے جان گے علامہ احسان بھی حوض کوثر تے جان گے جناب عثمان رب دیاں جنتاں دے اندر شہداء دے جماعت دے اندر جان گے عثمان دا غلام صحابہ دا غلام علامہ احسان بھی شہداء دی جماعت دے نال جنت دے اندر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور لوگوں آج علامہ احسان دے بیٹے شہداء دی عزت و عظمت تے حرمت تے تحفظ واسطے آج میدان دے اندر آ چکے نے جڑا علامہ جڑا حضرت عثمان دے بارے پہنکے گا انہوں بھی جڑا
علامہ احسان دے بارے پونکے گا او دی بھی انشاءاللہ زبان گدی چو کھچ دیاں گے جڑی انگلی اٹھے گی انہوں توڑ دیاں گے جڑی اکھ اٹھے گی انہوں پھوڑ دیاں گے جڑا سار اٹھے گا او دی گردن مروڑ دیاں گے انشاءاللہ گھج کے بولو ذرا شہداء نال غداری جب تک اہل حدیث دا ایک بھی بچہ زندہ ہے کدی شہداء دے خون نال بے وفائی کرے گا کدی غداری کران گے گلاں صحابہ کرام نو اور گلاں صحابہ دے غلام نو کدی اہل حدیث برداشت کرے گا میرے شیخ تشریف فرمانے میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا انہاں نال او چنگے دیوبندی عالم دین خطیب عالمی خطیب سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ خطبات چھپ چکے نے شاہ جی اپنے خطبے جو لکھ دینا دینے ایک مرتبہ میں مسجد نبوی چو نکل کے جنت البقیع دعا کرنے واسطے گیا میں حضرت عثمان دی قبر تے دعا کر کے چند قدم چلے ہاں تے میں ویکھیا ایک چھوٹی تھوڑی جی زمین خالی ہے قبراں دے صحابہ دیاں قبراں دے ایک پہلو چ ایک زمین خالی اس زمین تے ایک نوجوان کھڑا ہے وہ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں اللہ دے سامنے زاروں کتار رو رہے ہیں ٹائی مار مار کے اور کہیں دے اللہ یہاں تجھ سے کوئی جو بھی مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے میں تجھ سے یہاں دنیا نہیں مانگتا دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتا اللہ احسان الہی ظہیر تجھ سے یہاں 2 گز زمین کا ٹکڑا قبر کے لیے مانگتا ہوں میں ویکھے آتے تھے احسان الہی ظہیر رو رو کے دعا کہنے لگے میں کچھ سال بعد دوبارہ گیا مینوں دوستہ نے دسیا علامہ احسان دی قبر بقیع قبرستان دے اندر بنی میں قبر ویکھن واسطے گیا شاہ جی کہندے نے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اسی جگہ قبر بنی جہاں علامہ رو رو کے دعائیں کیا کرتا تھا آج ظالموں کہندے او دی موت شہادت دی موت ہی نہیں سی او دی للکار نال نقصان ہوئے اور اسی خاموش ہو جائیے اسی بزدل نہیں اسی بغیرت نہیں سانو بزدلی دا درس نہ دیتا جائے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس سیل روان چل نکلے ہے اور آج جو الفاظ دہران دا اور بھی مزہ آئے گا جو میرے شہید قائد دی روح آج سانو کہہ رہی ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا اور آج جو دی روح کہہ رہی ہے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے رازدار بھی ہیں اور لوگوں 11 دسمبر نو انشاءاللہ قائد سیالکوٹ جناب میرے برادر مکرم بلال صدیق باجوادی محنت دے نال کاوش دے نال انشاءاللہ 11 ستمبر نو سیالکوٹ شہر دے اندر میدان سجے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال شہدائے اہل حدیث دے مشن نو اگے بڑھان دا عزم کیتا جائے گا انشاءاللہ 11 دسمبر نو سیالکوٹ شہر شہداء نال وفاداری کر کے آؤ گے انشاءاللہ اللہ اسی اپنے مقاصد واسطے نہیں بلا رہے جڑا کسی نو ذاتی غرض واسطے بلائے وہ ناکام ہوئے وہ خائب و خاسر ہوئے وہ ذلیل و رسوا ہوئے وہ دیتی اللہ دی لعنت ہوئے جڑا اپنے مقاصد واسطے کسی ایک بندے نو بھی استعمال کرے اسی اس شہید قائد دے مشن تے نکلے ہیں جن نے کہا سی لوگوں میں تمہیں لڑاؤں گا اقتدار کے لیے نہیں کرسی کے لیے نہیں عہدے کے لیے نہیں کعبے کے رب کی قسم ہے میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے محمد کے فرمان کے لیے اور تم سارے بھی پلٹ جاؤ احسان الہی ظہیر اکیلا لڑے گا لڑو گے اور جس قائد نے چنیوٹ میں کہا تھا جس قائد نے یہ کہا تھا کہ لوگوں جس نے بارش کے قطرات سے ڈر جانا ہے اس کو اجازت ہے وہ ابھی چلا جائے ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی عظمت کے جھنڈے پکڑ کے ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے اور ہم کھڑے ہوں گے مزہ نہیں آیا ہم کھڑے ہوں گے ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے انشاءاللہ کچھ ایسیاں باتاں نے جڑیاں میں مجمع عام دے اندر دسنیاں نہیں چاہندا
جڑا بندہ زیادہ ضروری سمجھدا ہے اسی انہوں دس دیاں گے. میرے مہمان بھی آئے نے, دوسرے مسلک دے بھی لوگ آئے نے. آؤ لوگو اسی نفاذ اسلام واسطے اج لوگاں نو جگان آئے ہاں, تواڈے دلاں دے دروازے کھڑکان آئے ہاں. جنوں بہتا جناب ضرورت ہوئے جے کو ذمہ دار ہے اسی ہر گل دساں گے انشاءاللہ, اور حلف دے کے دساں گے اللہ دی رحمت دے نال. لیکن لوگو آؤ اسی کسی ایک بات تے نہیں, صرف حضرت علامہ دی ذات واسطے نہیں, اسی اللہ دے دین نال خالص مخلص ہو کے آؤ. اگر اللہ دی مدد چاہندے ہو ملک پاکستان دے اندر اسلام دے نفاذ دی آواز مل کے اٹھائیے. اللہ اپنی رحمت دے نال جس نیت دے نال اسی چلے ہیں, اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑی نیت نو مزید خالص فرمائے, اور اللہ اپنی خاص رحمت دا معاملہ فرما کے دنیا آخرت دی کامیابی اللہ عطا کرے, اور ملک پاکستان نو اللہ اسلام دا گہوارہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, آخر دعوانا الحمدللہ.